بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہم نے ہی قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں، میں اطہر حسین قادری، نمبر ہے 88 152 53 598۔ رمضان کا وقت قریب آنے والا ہے، 4 یا 5 دن جو بھی رہ گئے ہیں کم بیش۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کوٹہ میں قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھاؤں۔ آج یہ جناب عبدالوحید صاحب عباسی کے گھر پر سنجے نگر حسین نگر اسٹیشن کوٹہ ہے۔ بڑی چھت ہے، قریب 100 آدمی بھی آ جائیں گے، 100 70 80 تو آرام سے۔ تو جو حضرات 6 دن میں یا 7 دن میں یا 8 دن میں، اگر 8 دن میں قرآن شریف پڑھاؤں گا تو صرف 1.5 گھنٹہ لگے گا، 4 پارے روز، انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں پڑھ جائیں گے آرام سے تراویح، اور وطر کے ساتھ 2.25 گھنٹے۔ جیسے 9 بجے اگر کھڑے ہوں تو 9 بجے کھڑے ہونے کے بعد 11:15 بجے آرام سے نپٹ جائیں گے انشاءاللہ 4 پارے میں۔ 8 دن میں ہو جائے گا 4 پارے میں۔ تو یہ 8 دن میں 4 پارے میں سب سے آسان طریقہ ہے، اس میں کسی کو دشواری بھی نہیں آئے گی۔ 11:15 بجے آپ یہاں سے جا بھی سکتے ہیں، گھر میں سو بھی سکتے ہیں 3-4 گھنٹے، سحری بھی کر سکتے ہیں۔ اور 9 بجے اگر تراویح کھڑی ہوئی، جماعت تراویح کی 9:15 بجے جماعت اور تراویح 9 بجے، تو آرام سے 11:15 تک آپ فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آیا ہوں، اسی مقصد سے بھی آیا تھا کہ قرآن شریف کی تراویح، قرآن شریف تراویح میں سنا دوں کوٹہ میں۔ 5 سال میں نے گاؤں میں سنا تھا، اپنے گاؤں سمل کھیڑی سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں۔ آج بھی ان کا فون آیا تھا گاؤں سے کہ صاحب ایک بار اور سنا دو، تو میں نے کہا کہ کل جواب دوں گا جمعرات کو۔ تو اگر یہاں 40 یا 50 لوگوں کے فون میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں رک سکتا ہوں، اس سے کم کیا آئیں گے 8-10 کے، تو 8-10 میں کیسے تراویح پڑھائیں۔ تو جو مریدین حضرات ہیں، میں ان سے بار بار تو کہوں گا نہیں کہ میں کسی کا محتاج ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ مجھے مریدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مرید بنے یا نہ بنے، مجھے اس کی کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری پرواہ نہیں کرے گا، پیر کی پرواہ نہیں کرے گا، تو پیر بھی مرید کی نہیں کرے گا، کسی اور سے مرید ہو جاؤ۔ جب پیر آیا ہے تو مریدوں کو خبر لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیر کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ کیسے مرید ہیں جو پیر کی پرواہ نہیں کریں اور صاحب مرید بن رہے ہیں صاحب؟ تو یہ ایسے مرید بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو پیر کی پرواہ نہ کریں؟ ایسے بہتر ہے کسی اور سے مرید ہو جاؤ، جب پیر کی پرواہ نہیں تو کہیں اور سے مرید ہو۔ لیکن جب پیر آیا ہے اس مقصد سے کہ تراویح یہاں پڑھائیں ہم گھر میں 8 دن میں، میں نے بتایا کہ 1.5 گھنٹہ آرام لگے گا، 1.5 گھنٹے میں آرام سے 2.25 گھنٹے میں وطر کے ساتھ فارغ ہو سکتے ہیں، 9 بجے سے 11:15 بجے تک فارغ ہو سکتے ہیں۔ 8 دن میں اگر پڑھاؤں گا تو 4 پارے ہیں، 4 پارے میں مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تراویح کے ساتھ، اور وطر کے ساتھ 2.25 گھنٹے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، نمبر بتا دیا ہے، اور ایک نمبر اور بتاتا ہوں میں کہ 74 157 089 10، اس پہ مجھے آپ فون کر سکتے ہیں اور مجھے بتا دیں کل تک، جمعرات تک، یا جمعے سے پہلے تک یا جمعرات تک، کیونکہ میں نے ان کو بتایا ہے گاؤں میں کہ جمعرات تک آپ انتظار کریں۔ میں جمعرات تک کا بتایا، میں نے جمعرات تک رکا۔ تو اگر آپ 50 لوگ آ جائیں گے تو میں رک سکتا ہوں اور 8 دن میں تراویح پڑھا کے جا سکتا ہوں۔ اور آپ نے اگر لاپرواہی برتی تو میں بھی آپ سے کیا، میں آپ کی کیوں پرواہ کروں گا؟ جب اتنے مرید ہیں اور پرواہ نہیں کریں تو ہمیں بھی تمہاری کوئی مطلب نہیں، جاؤ کہیں بھی۔ جو مرید پرواہ کرے گا ہم اس کی پرواہ کریں گے، جو پرواہ نہیں کرے گا تو ہم اس کی کیوں پرواہ کریں گے؟ تو یہ کوٹہ راجستھان میں حاجی جناب عبدالوحید صاحب عباسی، جو سنجے نگر حسینی نگر میں رہتے ہیں، ان کی چھت پہ کافی جگہ ہے، لگ بھگ 100 آدمی آ سکتے ہیں آرام سے۔ تو 8 دن میں اگر تراویح اگر آپ کو پڑھنا ہے، آرام سے سکون سے 1.5 گھنٹے میں آپ فارغ ہو جائیں گے،
اس میں کچھ بیان ہوگا تو 1.25 گھنٹے لگیں گے، 10 منٹ میں سوچتا ہوں کہ بیان بھی کروں 12 رکعت کے بعد، تو 10 منٹ کا ریسٹ بھی ہو جائے گا اور بیان بھی سننے کو مل جائے گا، 10 یا 12 منٹ ریسٹ ہو جائے گا، اس میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوگا تو چائے کا بھی انتظام ہو جائے کرے گا بیچ بیچ میں، تو اس میں 15 منٹ 20 منٹ ریسٹ کے بھی مل سکتے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، اور یا کوئی ایسا گھر ہو ہال ٹائپ ہو جو پڑھوانا چاہتے ہو وہ کانٹیکٹ کر لیں۔ میرا مزاج یہ رہتا ہے کہ میں جو بھی یہ فرقے بازی چل رہا ہے میں ان چکروں نہیں پڑتا ہوں۔ میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور جو بھی جماعت اتاری وغیرہ، یہ سب کو میں مسلمان مانتا ہوں، کیونکہ ضروریات دین کو جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ قرآن کو جو 30 پارے مکمل مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی مانتا ہے، اور صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، اور اولیاء اللہ کو مانتا ہے، تو بس سمجھ لو کہ وہ کافی ہے، مسلمان ہے۔ اب بہت سے اولیاء کو مانتے ہیں لیکن جاتے آتے نہیں مزاروں پہ، تو وہ ایک الگ بات ہے، مانتے ہیں کافی ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں آپ سنیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو رمضان شریف میں 1 حرف آپ سنیں گے تو آپ کو 70 گنا نیکیاں زیادہ ملیں گی عام دنوں سے۔ یعنی عام دنوں میں اگر قرآن کا 1 حرف کوئی سنتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، رمضان میں 700 نیکی آپ کو ملے گی۔ الحمد شریف میں 124 حروف ہیں، اب الحمد شریف 20 رکعت میں پڑھوں گا، 20 تراویح کی 20 رکعت میں، تو اب 124 حروف کی نیکیاں جوڑ لو کتنی ہو گئیں، یعنی 1 حرف پہ 700 نیکیاں، تو 1 لاکھ نیکیاں تو الحمد شریف سننے میں، 20 لاکھ نیکیاں تو روزانہ تراویح میں آپ کو مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو قرآن پڑھوں گا وہ الگ۔ اور 1 نیکی کے بارے میں لکھا، 1 نیکی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور قیامت میں 1 نیکی کی ضرورت ہوگی، بندے کو 1 نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابیہ اپنے باپ سے، و صاحبتہ اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے قیامت میں خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا آگے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہروں کے اوپر گرد و غبار ہوگا، جو بے عمل ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، بے روزے دار ہوں گے۔ تو اسی منظر کو شاعر حضرت بیکلوت صاحب بلرام پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا،
تو قیامت کا منظر بہت سخت منظر ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ رمضان کی طرح سے 5 ٹائم کی نمازی بنے، خالی رمضانی نمازی نہ بنے، یا جمعے والے نمازی نہ بنے، یا شب برات والے، یا عید بقرعید والے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، گھروں میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنی زندگی کو چین و سکون سے بسر کرنا چاہتے ہو، تو جیسے جمعہ پڑھتے ہو، جیسے رمضان پڑھتے ہو، اسی طرح سے ہر نماز 5 ٹائم کی ہر نماز پڑھو گے تو تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہاری زندگی میں بھی ترقی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حلال روزی ہو، کمانے کا طریقہ صحیح ہو، حلال طریقہ ہو، دھوکہ دے کر نہ کمایا جائے، جھوٹ بول کر نہ کمایا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دھوکہ دے کر دھندا کرنا حرام ہے، جھوٹ بول کر کے دھندا کرنا حرام ہے۔ اب سنیے آپ قیامت کے منظر کے بارے میں 2 منٹ میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ شاعر بیکل نے کتنا بہترین نظریہ پیش کیا ہے، کیا منظر ہوگا قیامت میں۔ عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں تو عظمت مصطفیٰ دیکھنا، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں تو عظمت مصطفیٰ دیکھنا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی علی، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشاں کا دل بہل جائے گا۔ تو یاد رکھو قیامت سے پہلے مرنے سے پہلے نیکیاں اتنی کر لو کہ قبر میں جانے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ 2 کام کے لیے میں بتاتا ہوں خاص طور سے، ایک حلال روزی اور ایک 5 ٹائم کی نماز۔ اگر آپ نے کو اختیار کر لیا تو آپ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوں گے۔ نماز کیسے پابند ہو، جیسے جمعے کی پڑھتے ہیں، جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں، تو آپ ہر موڑ پر ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، اور حلال روزی کے۔ تو یہ میری ویڈیو آج کی ہے۔ میں ابھی اسٹیشن پہ رکا ہوں عبدالبھائی صاحب باسی کے مکان پر، حسینی نگر میں، نمبر بتا دیا ہے 8815535598۔ کل تک رات تک مجھے آپ جواب دے دیں گے 50 لوگ میرے مرید لوگ یا ملنے والے، تو میں رک سکتا ہوں تراویح کے لیے۔ 8 دن میں پڑھاؤں گا، 1.5 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ، اور اس میں بیان بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ شوقین ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو 50 لوگ کل تک مجھے فون کر دیں تو میں رکنے کا ارادہ کروں، نہیں تو میں واپس جا سکتا ہوں سریچر تک انشاءاللہ۔ مجھے کسی سے پھر ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مرید ہو تو کسی اور سے ہو جاؤ، جب مرید کو ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں مرید کی پرواہ نہیں۔ ایسے مریدوں سے کیا فائدہ جو پیر کی پرواہ نہ کرے، وہی کیسے مرید ہو، ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو فرقے بازی کرتا ہے، ہمیں ایسے مریدوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا مرید ایسا ہے بھی نہیں الحمدللہ۔ جتنے مرید ہیں وہ سب سمجھدار ہیں، ان کو سمجھا رکھا ہے، وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ دیوبند والے، بریلی والے، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اتاری جماعت، سب مسلمان ہیں۔ جب تک کوئی آدمی زبان سے کفر نہ بکے تو ایسے کسی کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ یزید کو کافر نہیں کہا، اتنے بڑے خبیث کو یزید کو، ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان الحق کہا، ان کو بھی سب ولی مانتے، دیوبند بریلی والے دونوں ولی مانتے، جبکہ منہ سے ان الحق نکلا تھا، لیکن تعویل کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جو بندہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ تو وہ اللہ کی آواز حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلی تھی، ان الحق، لیکن فتویٰ اس زمانے میں بھی لگا تھا ان کے اوپر، کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لیکن بعد میں تعویلیں کی گئیں۔ تو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا معاملہ ہوا، تو حضرت منصور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ کہا 2 گروہوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک آپ کے خلاف تھے، ایک موافق۔ کہا اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا، ایک شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا، اللہ نے اس کو بھی بخشا، اور ایک مجھ سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ دیکھیے کفر و ایمان کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، ایک دم فتویٰ دینے کا حکم نہیں ہے جب تک کہ پوری چھان بھی نہ کر لی جائے۔ حضور فرماتے ہیں اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، جب تک اس کا معافی ضمیر نہ جان لیا جائے۔ ظاہری قول الگ چیز ہے، جیسے ایک خاص بات میں بتا دیتا ہوں، کسی آدمی زبانی طور سے کہتا ہے روزہ موزہ، تو موزہ تو پیر میں پہننے کی چیز ہے، لیکن جلدی جلدی میں آدمی کہتے ہیں روزہ موزہ، زکوٰۃ مکات، حج مت کرے آئے ہیں، وہ نماز مماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز کیا ہوتا ہے؟ زبانی طور سے آدمی غلطیاں کرتا ہے، لیکن دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ روزے کو موزہ کہتا ہو، لیکن زبانی طور سے آدمی جلدی نہیں کہتا روزہ موزہ، زکوٰۃ مکات۔ اسی طرح سے مسجد کہیں پاس میں ہے
جلدی جلدی میں آدمی کہتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ، یہ تھوڑی ارادہ ہوتا ہے کہ اندر اس کی نیت وہی ہوتی ہے کہ سائڈ میں جو پیشاب گھر بنے وہاں پیشاب کر کے جاؤ۔ اب ایسے فتویٰ لگانے لگو صاحب کہ ایسا کیوں کہا مسجد میں پیشاب کر جاؤ، تو ایسے بات بات میں فتویٰ نہیں لگتے، تو اس کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اس کا ارادہ نہ جان لیا جائے۔ ہاں کوئی کھلا کفر بکتا ہے جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رضوی، تو اس کو پھر کافر ہی مانا جاتا ہے۔ جو کھلا کفر بکتا ہے، جو بالکل سمجھ میں جاتا ہے کہ قرآن کا انکار کرے یا نماز کا روزے کا، وہ تو پھر کافر ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کا عقیدہ حد کفر تک ہمیں معلوم نہ ہو جائے، اس کی باتوں سے، اس کے جو ہے کہ افعال سے، اس کے اقوال سے کلیئر نہ ہو جائے، جب تک کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔